ہم کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ کتاب مقدس میں یہ آیت ایک بڑے اہم کردار کو پیش کرتی ہے اور اس کا نام مقدس ابراہیم ہے۔ جہان کے ہم شکل نہ بنو، کیا اس کا مطلب ہے؟ جہان کے ہم شکل نہ بنو، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جہان ہے، یہ زمانہ ہے، یہ دور ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، جیسے لوگ ہیں ویسے نہ بنو، فرق ہو۔ اور انگلش زبان میں لکھا ہے ڈو ناٹ کنفارم ٹو دا پیٹرن آف دس ورلڈ۔ اس کا مطلب کاپی یا شیپ ہے کہ ویسی کاپی یا ویسی شیپ نہ اختیار کر دیں، ویسے نہ ہو جائے، اور عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ انگلش میں ہے ٹرانسفارمڈ بائی دا رینیوئنگ آف یور مائنڈ۔ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، روز بروز بدلتے جاؤ۔ اور پھر لکھا ہے کہ خدا کی نیک، پسندیدہ اور کامل، خدا کی مرضی کیسی ہے؟ نیک، پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ تجربے سے معلوم، تجربہ کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب جو ہے وہ اصل میں تو یہ ہے کہ خدا کے مطابق سوچنا، رہنا اور کرنا۔ لیکن تجربہ، ایکسپیرینس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تجربہ کیا ہوتا ہے؟ ان شارٹ میرے مطابق تو یہ ہے کہ سوچ کو شکل دینے کا عمل تجربہ کہلاتا ہے۔ سوچ کو شکل دینے کے لیے جو ہم عمل کرتے ہیں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو تجربہ، بہت ساری ڈیفینیشن ہو سکتی ہے۔ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجربہ کہتے ہیں۔ جو ہماری سوچ ہے اس کو شکل دینے کے لیے جو عمل کرتے ہیں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم تجربہ کہتے ہیں۔ ہم تجربہ کیا ہے اور یہ ہو گیا۔ اور یہاں پر خدا کے حضور خدا کا بندہ ہے اور خدا کے حضور وہ ایمان سے راست باز ٹھہرا ہے۔ 15واں چیپٹر، 14واں چیپٹر اور 15واں چیپٹر، پیدائش کی کتاب 14واں چیپٹر، 14واں باب اور 15واں باب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو تین عمل میں نے اس کے لیے چنے ہیں کہ پہلا عمل، دوسرا عمل اور تیسرا عمل۔ پہلا عمل 14 باب کی آخری آیات لکھا ہے کہ مقدس ابراہیم نے کیا کیا؟ مقدس ابراہیم نے پہلا جو عمل کیا وہ ایک خاص شخصیت کو، ملک صدق سالم لکھا ہے، جو راست باز تھا اور کاہن تھا اور خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اس کو دے یقیدی، اس کو کیا کیا؟ دے یقیدی، پہلا کام کیا۔ اور جیسے یہ پہلا کام کیا ہے، ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، لکھا ہے پیدائش کی کتاب 15واں باب اس کی 10ویں آیت، لکھا ہے ان باتوں کے بعد خدا کا کلام رویا کے ذریعے نازل ہوا۔ خدا کا کلام، ان باتوں کے بعد خدا کا کلام رویا کے ذریعے نازل ہوا۔ یعنی اس کا مطلب کہ کوئی ایکٹ ایسا کیا ہے جس کے بعد کیا ہوا؟ ان باتوں کے بعد خدا کا کلام رویا میں مقدس ابراہیم پر نازل ہوا۔ اور پیدائش کی کتاب بیان کرتی ہے کہ خدا کے الفاظ کیا ہیں؟ خدا کے الفاظ کیا ہیں؟ جی، مت ڈر، میں تیری سپر ہوں۔ مت ڈر، میں تیری سپر ہوں اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ اور میں کیا ہوں؟ میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ مت ڈر، میں تیری سپر اور میں کیا ہوں؟ تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ اور مقدس ابراہیم کے الفاظ کیا ہیں؟ تو مجھے کیا دے گا؟ تو مجھے کیا کرے گا؟ جی، تو مجھے کیا دے گا؟ رویا میں لکھا ہے ان باتوں کے بعد خدا کا کلام رویا میں اس پر نازل ہوا
خدا نے کہا کہ مت ڈر، میں تیری سپر ہوں، اور میں کیا ہوں، میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ اور آگے سے جو جواب ہے جو سوال کی صورت میں ہے، اور وہ کیا ہے کہ تو مجھے کیا دے گا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے آج کہ نامی ایماندار وہ بھی یہ بڑا سوال کرتے ہیں خدا سے کہ منو کی ملے گا، مجھے کیا ملے گا۔ اور یاد رکھیں کہ 4 دن دعا کرنے کے بعد، 4 دن ایک روحانی اپنی طرف سے زندگی گزارنے کے بعد لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خدا ہماری کیا کرے، سن لے، اور ہم اس سے سوال و جواب شروع کریں۔ مجھے کیا ملے گا، لسٹ ہے، ہمیں یہ بھی کر دے، ہمیں وہ بھی کر دے، ہمیں یہ بھی لے جا، ہمیں یہ کر دے، ہمیں گاڑی دے دے، ہمیں گھر دے دے، ہمیں یہ دے دے، پیسے دے دے، دولت دے دے، ہم ایسے ہو جائیں، ہمیں بچے دے دے۔ یہ لمبی لسٹ ہے 4 دن دعا کرنے۔ اور یہاں پر آپ کو پورا پہلا عمل، پورا ایکٹ نظر آئے گا کہ اس شخص نے کیا کیا ہے۔ اس نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے۔ پہلی بات اس نے کیا کیا، خدا کے کہنے پر گھر بار ہی چھوڑ دیا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور اس نے گھر بار چھوڑا ہے، اس کے بعد یہ کس میں رہا ہے، سفر میں رہا ہے۔ بہت مشکل ہے، سفر کرتا رہا ہے، اور سفر کرتے ہوئے پھر یہاں پر اس جگہ پر پہنچا ہے اور یہ کام کیا ہے، دعائیں کی دی ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد خدا کا کلام رویا میں اس پر نازل ہوا، اور رویا میں خدا نے اس سے بات کی کہ میں کیا ہوں، مت ڈر، میں تیری سپر ہوں۔ اور آگے کیا لکھا ہے، میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ جواب کیا ملا ہے جی آگے سے، مقدس ابراہیم کیا ہے، مجھے کیا دے گا، مجھے کیا ملے گا، منو کی ملے گا، میں اتنا سارا میں نے کام کیا، مجھے کیا ملا ہے نا۔ اکثر یہ ہم بات کرتے ہیں، میرے سمیت ہم سب لوگ۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے کہا، اس کے اندر غم تھا بے اولاد جانے کا غم۔ یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے اس زمین میں، بے اولاد جانے کا۔ پیدائش 15واں باب جب آپ پڑھتے ہیں، خدا کے الفاظ اور وعدہ کیا ہے، تیری صلب سے پیدا ہوا ہی تیرا وارث ہوگا۔ تیرے صلب سے جو پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، پھر دوسرا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس سارے پروسیس کے بعد دوسرا عمل کیا ہے، لکھا ہے تب دوبارہ پھر کلام نازل ہوا، پھر دوبارہ بات کی اور وارث کی توثیق کی، کنفرمیشن، کہ میں تجھے وعدے کا فرزند دوں گا، میں تجھے فرزند دوں گا۔ یہ دیکھ آسمان کے ستارے، شام کا وقت ہے، آسمان کے ستارے دیکھ، یہ دیکھ ایسے تیری اولاد ہوگی، کنفرمیشن ہے۔ اور لکھا ہے انہی آیات میں لکھا ہے کہ اس کا ایمان ہی اس کی راست بازی ٹھہرا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے تیسرا عمل جو ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور تیسرا عمل کیا ہے، پھر اس نے کہا کہ ایسے نہیں، اب میں ایک اور طریقے سے، اب تو کیا کر، پھر تیسرے عمل میں تو کیا کر، 3 سال کی بچیا، 3 سال کی بکری، 3 سال کا مینڈا، 1 کمری، 1 کبوتر کا بچہ لے آ، اور ان کو کیا کر، ان کے 2 حصے کر، ان کے آدھے حصے کر، لیکن پرندوں کے نہ کرنا، لکھا ہے۔ اور لکھا ہے کہ مقدس ابراہیم کیا کرتے رہے پورا دن، وہ پورا دن شام تک کیا کرتے رہے، وہ شکاری پرندوں کو ہانکتے رہے تاکہ وہ گوشت نہ کھا جائیں۔ اور لکھا ہے کہ جب شام ہوئی، اور شام ہونے پر کیا ہوا، اگر آپ اس حوالے کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ سورج ڈوبتے وقت ابراہیم پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی، ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی۔ اور اس نے ابراہیم سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے۔ استقبال کو پیش کر دیا ہے، مستقبل کو پیش کر دیا ہے کہ کیا فیوچر کاسٹ کیا ہے تیرے لیے، تیری نسل کیسی ہوگی اور کہاں پر ہوگی۔ لکھا ہے تاریکی چھا گئی، اس میں اس کو بتایا، اور لکھا ہے
کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں پر جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کو نظر آیا، کیا نظر آیا؟ کہ اس میں ایک جلتی ہوئی مشل اس میں سے ہو کر گزری، اور پھر خدا نے اس کے ساتھ عہد کیا۔ بات ازاں شریعت میں ہمیں اس کی بعد میں تورا میں اور بہت ساری جگہ پر یہ عہد نظر آتا ہے، عہد باندھنا، جیسے نمک کا عہد، بہت ساری اس سے ریلیٹڈ ہیں، عہد عہود بہت سارے ہیں۔ عہد باندھا کنفرمیشن کے لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا اجر ہوں، میں تیری سپر ہوں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پورا جواب خدا نے عہد باندھ کر اس کا مستقبل بتا دیا۔ 400 سالوں تک مصر کی غلامی اور بعد میں آزادی، ایک مشکل ٹاسک ہے، ایک بڑا منصوبہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخری الفاظ جو 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے۔ وہ یہاں پر کیا کریں گے جی؟ یعقوب کے ساتھ، مقدس یعقوب کے ساتھ، مقدس یوسف جشن کے علاقے میں 70 افراد کو لے آئے مقدس یوسف یعقوب کے ساتھ، اور 70 سے وہ کتنے بن گئے؟ 6 لاکھ سے بھی زیادہ جب وہ باہر نکلے، اور بہت ساری تعداد ہے۔ اور دیکھا ہے کہ اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ کیا ایسا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب گناہ جو ہے ان کی تعداد ہے، گناہ پورے نہیں ہوئے ابھی۔ اموری کون ہے؟ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اموری کون ہے؟ اموری کون ہے جی؟ اموری جو ہے عبرانی میں ان کو کہا جاتا ہے کوہستانی لوگ، اور یاد رکھیں کہ پیدائش کی کتاب اس کو بیان کرتی ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ کنعان کی اولاد، سیم، حام، یافت، اور حام کا بیٹا کنعان، اور کنعان سے اس کی نسل اموری، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنعانی لوگ ہیں، کنعان کی اولاد تھے، اور اس کو مشرقی سامی لوگ بھی کہتے تھے۔ اور سنار کا بادشاہ اگر آپ اس کو پڑھیں مارفول تو انہی کا بادشاہ تھا۔ ایسے میں پیدائش 14واں باب اس کو بیان کرتا ہے، اموری سخت بدکار تھے۔ جنسی بدی جو ہے آج بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہر بندے کے ہاتھ میں جہان اس کے ہاتھ میں ہے، دنیا اس کے ہاتھ میں، ایسے ہی موبائلز، گوگل آپ کے ہاتھ میں، چیزیں، نیٹ ہے، آپ جلدی سے ہر چیز کو، بہت زیادہ بدی ہے، بہت زیادہ بدی ہے۔ اور ایسے میں یہاں پر جو مذہب میں جو بدی ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ مذہب میں جو بدی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، جو مذہب سے جڑی ہوئی ہے، جو زناکاری ہے۔ اور یہ اموری بڑے زناکار تھے۔ کنعانی مذہب بڑا زناکاری کا مذہب تھا۔ اگر آپ ان کو پڑھیں الگ الگ کر کے، موابی جیسے آپ کو نظر آتے ہیں، وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح سے موسیٰ جب وہاں سے گزرے تو مواب کے بادشاہ بلک کو پھر ایک اور بلام نے مشورہ دیا کہ یہ کار عورتیں بیچ، تاکہ جب وہ وہاں پر مندروں میں آئیں تو پھر وہ ان کو اپنی طرف مائل کریں۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ خداوند اس سے سخت نفرت کرتا ہے۔ ایسا ناچ رنگ جو مذہب میں ہے، خداوند کو سخت نفرت ہے، سخت نفرت ہے۔ عبادت ایک بہت ہی سنجیدہ عمل ہے، ایک سنجیدہ عمل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر ایک اور واقعہ ہے، مقدس موسیٰ نے فرمایا، مقدس موسیٰ گئے پہاڑ پر، روزہ بھی رکھا، اور پھر اس کے بعد خداوند کے حضور پڑے رہے، اور خداوند نے 10 احکام دیے۔ واپس جب آئے تو کیا ہوا؟ نیچے ہارون نے ایک کام کر دیا، اور کیا کیا؟ بچڑا بنا دیا سونے کا۔ اور کیا ہے؟ مقدس موسیٰ نے فرمایا تو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسا دیا۔ تو نے کیا کیا؟ ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسا دیا۔
تو نے کیا کیا ہے ہارون، تو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسا دیا۔ اور اسی پر آپ کو واقعہ یاد ہے کہ جب کہا، کیا کہا موسیٰ نے، کیا کہا جب خدا نے کہا کہ میں ان کو کیا کروں گا، بالکل ختم کر دوں گا، تہے تہے کر دوں گا، ختم ہو جائیں گے، میں ان کو ختم کر دوں گا۔ اور پھر یاد رکھیں کہ اس کے بعد ہی مقدس موسیٰ نے کیا کہا، مقدس موسیٰ نے کیا کہا ان کو، خدا کو، کہ اگر تو ان کو معاف کرے تو ٹھیک، ورنہ میرا نام کیا کر کتاب حیات سے نکال دے۔ اور یہاں پر گناہ کی ڈیفینیشن بہت دفعہ بتا چکا ہوں۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ ہر ایک وہ بات جو خدا کی پاک ذات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، وہ گناہ ہے۔ وہ سوچ ہے، وہ دیکھنا ہے، وہ جو بھی ہے وہ گناہ ہے۔ اور یہاں پر گناہ کی اقسام جب ہم دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں کا خط جو ہے وہ بیان کرتا ہے 5واں باب 56ویں آیت، موت کا ڈنگ گناہ ہے، موت کا ڈنگ گناہ ہے۔ اور یہاں پر مختلف ٹریکس ہیں، باپ دادا کے گناہ کی سزا، تیسری اور چوتھی پوچھ تک، گناہوں کی کثرت رنج میں ڈال دیتی ہے۔ اور لکھا ہے بابل کے گناہ، مکاشفہ 18 باب، بابل کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، گنتی ہے۔ اب بابل کے گناہ کہاں پر پہنچ گئے ہیں؟ آسمان تک پہنچ گئے ہیں۔ اور پھر خدا کا کلام مرکز کی انجیل اس کا 3 باب 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ روح القدس کے خلاف گناہ ابدی گناہ، روح القدس کے خلاف گناہ کیا ہے؟ ابدی گناہ ہے، ابدی گناہ۔ اور یاد رکھیں پہلا یوحنا 5واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، موت ہے، ایسا گناہ جس کا نتیجہ موت ہے، موت۔ پیدائش 6 باب 5ویں آیت میں لکھا ہے اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے۔ خداوند نے کیا دیکھا؟ کہ زمین پر انسان کی بدی، اور خدا نے کیا کیا؟ جب بہت بڑھ گئی تو زمین پر پانی لے آیا، پانی سے مار دیا۔ پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اگر آپ پڑھیں ایک اور جگہ پر، پیدائش کی کتاب لکھا ہے پھر خداوند نے فرمایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا ہے، کیونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا ہے اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے۔ پیدائش 18 باب 20 میں ہے، اور لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد سدوم اور عمورہ کو ختم کر دیا، آگ اور گندک کی بارش۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے یونا کی کتاب 3 باب 10ویں آیت، لکھا ہے ان کی بری روش نینوا کی، اور ان پر عذاب نازل کرنے کو کہا، باز آئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کا 11واں باب 20ویں آیت میں کہا اے خرازین، اے بیت سیدا تجھ پر افسوس، اے کفر نحوم تجھ پر افسوس۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں جگہوں پر آپ کو گناہ کی تعداد نظر آئے گی۔ جب گناہ بہت بڑھ جاتا ہے تو طوفان آ جاتا ہے نوح کے دور میں، جب بہت بڑھ جاتا ہے گناہ تو سدوم اور عمورہ ختم ہو جاتے ہیں، جب بہت بڑھ جاتا ہے گناہ تو خدا یونا کو نینوا کے شہر بھیجتا ہے، جب بہت گناہ بڑھ جاتا ہے تو یسوع مسیح متی کی انجیل میں کہتے ہیں کہ اے خرازین، اے بیت سیدا، کفر نحوم تجھ پر افسوس۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ 18 باب 5 بابل کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، بابل کے گناہ آسمان تک۔ اور یاد رکھیں کہ یہ گناہ یہ ایسی چیز ہے جو زمین کو بالکل فنا کر دے گی، گناہ ہے۔ اور کیا لکھا ہے؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے، گناہ کی تعداد ہے۔ پیدائش کی کتاب کیا لکھا ہے وہاں پر؟ ابھی تک اموریوں کے گناہ پورے نہیں ہوئے، ابھی تک اموریوں کے گناہ پورے نہیں۔ اس کا مطلب کہ گناہ جب پورے ہونے کو جاتے ہیں تو چیزیں اور حالات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ گناہ کی تعداد
اور انسان کا مقام بڑا اہم ہے. انسان اپنے مقام سے گرنا شروع ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتی بات, ختم ہو جاتا ہے. اور گناہ کی تعداد کا پورا ہونا اب آخری وقت ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اخیر زمانے میں لوگ کیسے ہوں گے, اولاد کیسی ہوگی, نافرمان ہوگی, لوگ بات نہیں سنیں گے, لوگ پیغام کو قبول نہیں کریں گے, کلام کو قبول نہیں کریں گے. ان کے لیے ایسی بات ہے, عام بات ہے. بچوں کو خاموش کرائیں گے. اور یاد رکھیں کہ لکھا ہے ابراہیم کیسے راست باز ٹھہرا, ایمان کی وجہ سے. اور کیسا ایمان, کیسا ایمان, خدا پر ایمان کی کیا ڈیفینیشن کہ ہم خدا کو, بہت ساری ڈیفینیشن ہو سکتی ہیں, خدا کو خدا ماننا. کیا کرنا جی, خدا کو خدا ماننا ہی ایمان ہے. ہم خدا کو خدا بہت ساری جگہ پر نہیں مانتے, بہت ساری جگہ پر. اور یاد رکھیے کہ یہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے. صورتحال بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک صورتحال ہے, خطرے کی طرف جا رہی ہے. مجھے اور آپ کو ری چیک کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو. ہمیں ری چیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو. کیا ہم گناہوں کی روک تھام کرتے ہیں, یا ہم کسی نہ کسی طرح دن میں, پورے دن میں ہم کتنے گناہ کر دیتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور یسوع مسیح پر ایمان لانا یہی ہے. یسوع مسیح نے بہت سارے معجزات کیے. یسوع مسیح نے لوگوں کو جب بھی شفا دی کیا کہا کہ جا بیٹی اب گناہ نہ کرنا. اب گناہ, اب بہت ساری جگہ پر یہ آپ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ اب گناہ نہ کرنا, اب نہ گناہ کرنا. کسی نے جیسے بھی گناہ کیے ہیں, یاد رکھیے کہ یہ بڑا محاورہ بولتے ہیں, لکھ دی بھی چوری تے ککھ دی بھی چوری. ایسا نہیں ہے. اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو اس کی سزا فرق ہے, یا لڑائی جھگڑا ہو. اگر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے, قتل کر دیا, تو اس کی سزا فرق ہے, سزا ہے, چیزیں ہیں. خدا ہمیں چیک کرتا ہے, ہمیں دیکھتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یسوع مسیح واحد حل ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی کیا کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ آگے کہتا ہے کہ اب گناہ نہ کرنا. اب یسوع مسیح میرے اور آپ کے پاس ہے, ہم اس کے وسیلے سے باپ کے پاس جاتے ہیں, اور ہم اس کے وسیلے سے راست باز ٹھہرتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایمان یسوع مسیح ہے. آئیں ہم اپنے آپ کو ری چیک کریں. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے اور توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت ری چیک کرتے رہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہوں. آمین.